أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. صدق اللہ العظیم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ النحل کی آیت نمبر 103 اور 104 تلاوت کی گئی ہیں، جو پارہ نمبر 14 کے رکوع نمبر 20 میں ہے. اس سے پہلی آیات بینات میں بتایا گیا خالق کائنات فرماتا ہے کہ جب ہم کوئی آیتیں دوسری آیتوں کی جگہ پر بدل دیتے ہیں، کوئی حکم تبدیل کر دیتے ہیں لوگوں کی ضرورت کے مطابق، ان کی افادیت کے مطابق، تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا جی، اللہ تعالیٰ نے پہلے جو کلام نازل کیا تھا اب وہ کیوں نہیں ہے، اب جو کیا پہلے یہ کیوں نہیں کر دیا تھا. اللہ کا کلام نہ ہونے کی یہ دلیل ہے، وہ یہ کہتے ہیں. تو خالق کائنات فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ اس نے نازل کیا ہے، کب کیا نازل کرنا ہے. اور یہ تم باتیں کہتے ہو کافر کے دل سے بنا لیتے ہو اپنے پاس سے. نبی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اپنے پاس سے بنا کے کلام بتاتے ہیں، یہ نہیں ہے، تمہاری باتیں اپنی بنائی ہوئی ہیں، بلکہ تم میں سے اکثر جو ہیں وہ جانتے نہیں، علم نہیں رکھتے. بلکہ یہ کلام پاک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روح الامین جبریل امین علیہ السلام لے کر آئے ہیں اور حق لے کر آئے ہیں، واضح حقیقت. اس لیے یہ آہستہ آہستہ اتارا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے. کبھی کبھی حکم میں تبدیلی کی جاتی ہے. ایمان والوں کو ثابت قدم ہونا نصیب ہو، مضبوط ہوں دین پر، اور اعمال آسان ہوں ان کے لیے. اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے مومنوں کو، ایمان والوں کو، مسلمانوں کو. اب یہ کفار مکہ جو ہیں دن بدن بڑھتی ہوئی اسلام کی عزت و شرف کو برداشت نہ کرتے، کوئی نہ کوئی بات بناتے جس طرح اعتراض و تنقید ہو سکتا کرتے. کبھی کہتے یہ کلام جو ہے یہ شاعر کسی کا کلام ہے، کبھی کہتے کہ یہ کلام جادو کا کلام ہے. اور ایک اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو کلام ہے نا ایک عجمی غلام ہے، وہ سکھاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ آگے آگے بتا دیتے ہیں. خالق کائنات فرماتا ہے کہ ہم جانتے ہیں، بے شک ہمیں علم ہے اس بات کا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ انہیں کوئی آدمی سکھا دیتا ہے کلام، یہ آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے. یہ جس بندے کا ساتھ یہ نام لگا رہے ہیں کہ اس سے سیکھتے ہیں، وہ سکھاتا ہے حضور کو، ان بیوقوفوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ تو عجمی ہے، عربی کا ہے ہی نہیں، عربی کا ماہر نہیں ہے، عربی زبان اس کی مادری زبان نہیں ہے، وہ غلام عجمی ہے. اور یہ چیلنج دیا گیا ہے عربی کے ماہرین کو کہ تم اس کلام الہی جیسا کلام بنا کے دکھاؤ. تو سب عاجز آ گئے، نہ قرآن جیسا قرآن، نہ اس کی 10 صورتوں جیسی 10 صورتیں، نہ ایک صورت جیسی ایک صورت، نہ ایک آیت جیسی ایک آیت وہ بنا سکے. جب عربی کے ماہرین فصحا بلاغا نہیں کر سکے، ایک عجمی کی کیا بساط ہے کہ وہ کلام پاک اس طرح کا بنا کے سکھا دے اور محبوب کو دے. وہ اصل میں بات یہ ہے
وہ تو عجمی ہے، اور یہ قرآن پاک فصیح عربی زبان میں ہے، جو عربیوں کا ہی خاصہ ہے، اس کو سمجھنا بھی اجمی کے لیے مشکل ہے، یہ جا کے وہ اور بنائیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے، جو ایمان جس کی قسمت میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات بینات کو نہیں مانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں فرماتا، حق کی مخالفت کرتے ہیں، پھر ان کو حق کی طرف رستہ نہیں دیا جاتا، اللہ کریم ان کو ہدایت نہیں دیتا، اور ان کے لیے پھر دردناک عذاب ہو۔ یہاں مخالفت حق کی کرتے ہیں، یہاں بھی ان کو سخت سزائیں ملتی ہیں، ملتی رہیں گی، اور آخرت میں ان کے لیے جو دردناک عذاب ہے، ہمیشہ کا جہنم کا عذاب، وہ ملے گا۔ تو یہ ان لوگوں کا حصہ ہے جو کلام الہی کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، جو قرآن کریم کو بنایا ہوا بتاتے ہیں، کبھی کس طریقے سے کبھی کس طریقے سے، ان کی سزا جہنم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں عرض والا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔